بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، کوے کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ایسی سچائی بیان کریں گے جس کے بارے میں آج سے پہلے آپ جانتے ہی نہ ہوں گے، اور یہ ایسی معلومات ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوے کو کیوں پیدا کیا گیا، اور یہ لوگوں سے کیوں مایوس نہیں ہوتا اور گھروں میں کیوں نہیں رہتا، جس طرح کے کبوتر گھروں میں رہتے ہیں اور لوگ ان سے مانوس رہتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح کوے سے لوگ کیوں محبت نہیں کرتے، اور کوا ہمیشہ ڈرا ہوا کیوں رہتا ہے۔ اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو کوے نے دفن کرنے کا کیا طریقہ بتایا تھا، اور کوے کے طبی فوائد کیا ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کوا بہت چالاک پرندہ ہوتا ہے، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے ہوشیار کرتی ہے۔ انسانوں سے خصوصاً ہوشیار رہتا ہے اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بلا لیتا ہے جو حفاظت کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ کوا اپنے بچوں اور انڈوں کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کوے اس پر پل جاتے ہیں اور اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے گھونسلوں سے انڈے نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کر خون نکال دیتے ہیں، اس لیے اسے سب سے چالاک اور ہوشیار پرندہ مانا جاتا ہے۔ کوے کی مادہ عموماً 4 یا 5 انڈے دیتی ہے۔ جب ان سے بچے نکل آتے ہیں تو مادہ ان کو چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ بچے بہت زیادہ بدصورت ہوتے ہیں۔ ان کا جسم چھوٹا ہوتا ہے، سر اور چونچ بہت لمبی ہوتی ہے، اعضاء ایک دوسرے سے الگ اور بے جوڑ ہوتے ہیں۔ بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر اگرچہ ماں باپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک جل شانہ جو رزاق مطلق ہے، ان کی روزی ان کے گھونسلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ مچھر، مکھی اور بھنکے جو گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں، یہ بچے ان سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ جب ان میں قوت آ جاتی ہے اور بال اور پر نکل آتے ہیں، تب ان کے ماں باپ ان کے پاس آتے ہیں۔ مادہ ان کو پروں میں دبائے رکھتی ہے اور نر ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ جب وہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ ان کو گھر گھر لیے پھرتے ہیں۔ کوا کبھی شکار نہیں کرتا، بلکہ جہاں کہیں گندگی پاتا ہے اس کو کھا لیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو بھوکا مر جائے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو ساتھ لیا، اور کشتی کے اندر 3 منزلیں تھیں۔ سب سے اوپر کی منزل میں پرندے، دوسری منزل میں انسان اور تیسری منزل میں دیگر جانور تھے۔ جب پانی کا سیلاب کم ہونا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو پانی کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ مردار کھانے میں مشغول ہو گیا اور واپس آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو جواب نہیں دیا۔ اسی لیے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خوف غالب کر دیا ہے۔ یہ ہمیشہ اسی لیے ڈرا ہوا رہتا ہے۔ معزز دوستو، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قابیل کاشتکاری کیا کرتا تھا اور اس نے قربانی میں ایسی چیز پیش کی جو اس کے یہاں بہت زیادہ کم قیمت کی تھی۔ حابیل کے یہاں بھیڑ اور بکریاں تھیں۔ اس نے ان میں سے ایک بہت اچھا جانور چھانٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چونکہ دونوں بھائیوں کی نیت میں زمین آسمان کا فرق تھا، اس لیے حابیل کا مینڈھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوا اور اس کو جنت میں چھوڑ دیا گیا اور وہ جنت میں چڑھنے لگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربانی کے لیے اسی مینڈھے کو لائے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل بڑا بھائی تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے کو گئے تو قابیل کو اپنے لڑکوں پر وصی بنا کر ذمہ دار بنا کر گئے۔ پھر جب آپ حج سے واپس آئے تو آپ نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم العن ارضا شوبت دما، یعنی جس خطۂ زمین نے حابیل کا خون پیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے زمین نے خون پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک زندہ رہے، مگر مرتے دم تک مسکرائے نہیں۔ چنانچہ جب ملک الموت
آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا حیاک اللہ یا آدم و بیاک۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بیاک کی کیا معنی ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ تو میں نے صرف آپ کو ہنسانے کے لیے کہے تھے۔ کہتے ہیں کہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو ادھر ادھر اٹھائے پھرتا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور کوئی حل اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، ان میں ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور اس کے بعد اپنی چونچ سے زمین کو کھود کر اس قتل کی ہوئے کوے کی لاش کو دفنا دیا۔ چنانچہ قابیل نے بھی کوے کی ابتدا کرتے ہوئے حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بنی آدم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کی روح نکلنے کے بعد اس پر بدبو اور سڑیند کو مسلط کر دیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی پیارا اپنے پیارے کو دفن نہ کرتا۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس خوریزی سے پہلے پرندے اور وحشی جانور بنی آدم سے لگاؤ رکھتے تھے، مگر جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پرندے اور درندے سب انسانوں کے پاس سے بھاگ گئے اور درختوں پر کانٹے آ گئے اور بہت سے پھل اور میوے کھٹے ہو گئے اور سمندروں کا پانی کھارا ہو گیا اور زمین گرد آلود ہو گئی۔ معزز دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ کوے کے طبی فوائد کیا ہیں۔ اگر کوے کی چونچ کسی انسان کی گردن میں لٹکا دی جائے تو وہ ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی تلی اور اس کی کلیجی اگر آنکھ میں لگائی جائے تو آنکھ کی ظلمت یعنی آنکھ کی اندھیری کو دور کر دیتی ہے۔ اگر کسی شرابی کو کوے کا خون شراب میں ملا کر پلا دیا جائے تو وہ شراب کا دشمن ہو جائے گا اور پھر کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔